بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ 5 کلمات کہتا ہے اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے، نزاع کی سختی نہیں ہوگی، قبر کا عذاب ختم کر دیا جائے گا، میزان اور پل صراط آسان ہوگا، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی، جنت اس پر واجب ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں قرآن سیکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، لہٰذا آپ مجھے وہ کلمات سکھائیں جو میرے لیے اس کے قائم و مقام ہو جائیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تو کہا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک ہے، اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور قدرت طاقت صرف اللہ عظیم برتر کی مشیت سے ہی ہے۔ اس نے عرض کیا، یہ کلمات تو حمد ہیں، میرے رب کے لیے ہوں گے، تو آپ میرے لیے کیا ہے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کہا کر، اللہم ارحمنی واغفر لی واہدینی وارزقنی وعافینی۔ اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما اور مجھے بخش دے اور مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے رزق سے نواز اور عافیت عطا فرما۔ اس حدیث کو امام اعظم اور ابو حنیفہ نے بھی روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ اللہ کی تسبیح یعنی سبحان اللہ بیان کرے، اللہ تعالیٰ اسے 1000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ نیز صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ سبحان اللہ کے ساتھ وبحمدہ پڑھنے کا اضافہ ہے، اور اس کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ کہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ہی ایک روایت میں اس صحیح تسبیح کی یہ فضیلت بھی ذکر کی گئی کہ جو اس تسبیح کا اہتمام کرے گا روز قیامت یہ شخص سب سے زیادہ اعمال والا ہوگا۔ نمبر 2، الحمدللہ۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والحمدللہ تمل المیزان، اور الحمدللہ سے میزان پر ہو جاتی ہے۔ میزان سے مراد ہے میزان عمل، یعنی جو اللہ کے ہاں انسان کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو ہے۔ اس ترازو کے پلڑے کو الحمدللہ کا چھوٹا سا کلمہ بھر دے گا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمات زبان پر ہلکے پھلکے ہیں لیکن ترازو میں وزنی ہیں، رحمان کو وہ بہت پیارے ہیں، اور وہ یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک اور نہایت عظمت والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو لوگ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مالدار لوگ تو درجات اور ہمیشہ کی طرح نعمتوں میں باسی لے گئے۔ فرمایا، یہ کیوں کر عرض کی گئی؟ جس طرح کہ انہوں نے نماز پڑھی تو ہم نے بھی نماز پڑھی، جس طرح انہوں نے جہاد کیا تو ہم نے بھی جہاد کیا،
لیکن انہوں نے اپنا وافر مال راہ خدا میں خرچ کیا جبکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے باعث تم ان لوگوں کے برابر ہو جاؤ گے جو تم سے پہلے گزرے ہوں، ان لوگوں سے بڑھ جاؤ گے جو تمہارے ہی بات میں آئے، اور تمہیں برابر کوئی نہ کر سکے گا ہو سکے مگر وہ جو تمہاری طرح کرے۔ تم اپنی ہی طرح نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے اور وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت میں تمہیں کو چھوڑ کر گیا تھا تم اسی طرح بیٹھی تھی، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا جی حضور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار کہے کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے اگر ان کلمات کے وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضاء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اے اللہ کے حمد اور تسبیح ہے اور اس کی مخلوق کی عدد ہے، اس کی رضا اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر ہے۔ اسے امام مسلم، ابو داؤد، بخاری نے بھی الادب مفرد میں روایت کیا ہے۔ نمبر 3 سبحان اللہ، استغفر اللہ۔ نمبر 3 استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کی فضیلت سے متعلق جو روایات آئی ہیں ان میں سے کچھ نقل کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ ہم ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 100 مرتبہ استغفار کا یہ کلمہ پڑھا شمار کیا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ کہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یقین کے ساتھ سید الاستغفار پڑھ لے اور شام سے پہلے موت آ جائے تو وہ جنت والوں میں سے ہوگا، اور جب شام میں اسے یقین کے ساتھ پڑھ لے اور صبح سے پہلے موت آ جائے تو وہ جنت والوں میں سے ہوگا۔ نمبر 4 اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اس کی فضیلت کیا ہے؟ ابو بکر محمد بن ابراہیم کلاباوی نے بحر الوفائد میں یہ بیان کیا کہ ابو کلابہ کہتے ہیں کہ میرا ایک بھتیجا تھا اور وہ شراب پینے کا عادی تھا۔ وہ بیمار ہوا تو اس نے مجھے ملاقات کے لیے پیغام بھیجا۔ میں اس کے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 2 کالے رنگ کے فرشتے اس کے پاس بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا انا للہ، میرا بھتیجا ہلاک ہو گیا۔ اتنے میں گھر کے روشن دان سے 2 سفید فرشتوں نے اندر جھانکا۔ ایک نے دوسرے سے کہا نیچے اترو اور اس نوجوان کے پاس جاؤ۔ جب وہ نیچے آیا تو دونوں کالے فرشتے وہاں سے چلے گئے۔ ایک سفید فام فرشتے نے آ کر نوجوان کے منہ
پیٹ اور پاؤں کو سونگھنا اور اپنے ساتھی سے جا کر کہا کہ میں نے اس کا منہ سونگھا لیکن اس میں قرآن پاک پڑھنے اور ذکر الہی کی خوشبو نہیں پائی، پیٹ سونگھا مگر اس میں روزوں کی خوشبو نہیں پائی، قدموں کو سونگھا تو اس میں نماز پڑھنے کی خوشبو نہیں پائی۔ اس کے ساتھی فرشتے نے بھی اس سے کہا کہ تجھ پر افسوس کہ کیسی تعجب کی بات کہتا ہے، یہ شخص ہو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ایک فرد، اور ان خصلتوں میں سے ایک بھی اس میں سے نہیں، تو دوبارہ اس کے پاس جا اور غور سے جائزہ لے۔ وہ فرشتہ دوبارہ اس نوجوان کے پاس آیا اور دیکھا، کہا کہ میں نے اس کے منہ کو سونگھا اور اس میں نماز کی خوشبو نہ پائی۔ یہ سن کر دوسرا فرشتہ کہنے لگا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تعجب ہے، تم کیسی بات کرتے ہو، یہ شخص تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اس میں کوئی بھی ایک نیکی بھلائی کی بات نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ بس تم اوپر چڑھو، میں خود اتر کر چیک کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک دوسرے فرشتے نے آ کر اس کے منہ کو، پھر پیٹ اور قدموں کو سونگھا، پھر ان میں سے قرآن پڑھنے اور نماز روزے رکھنے کی خوشبو نہ پائی، تو پھر دوبارہ سے اثر نو اس کو سونگھا شروع کیا تو اس شرابی کی زبان کا کنارہ نکال کر اس کو سونگھا تو بے سختہ کہا، اللہ اکبر۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اتنا کیا کہا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا تھا، اور اس کی زبان سے اس اللہ اکبر کہنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی اور میں نے اس کے گھر کو کستوری سے خوشبو میں بسا ہوا پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں کا سایہ نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا سامان اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، اگر ہم ان 5 کلمات کو دن میں ایک مرتبہ بھی دہرا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آخرت کی منزلوں کو آسان کر دیں گے اور ہمیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دیں گے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔